اس سے ایک اگلی طرف جانے والا اگلی بات قرآن نے کہی، وہ ہے نفس لوامہ۔ مثلا ایک شخص کو 40 سال گزر گئے، ایک ہی ٹھیے پہ بیٹھا ہوا ہے، کبھی اس کے دل میں خدا کا خوف پیدا نہیں ہوا، ایک ہی عمل کر رہا ہے، کبھی کسی یتیم کے سر پہ اس نے ہاتھ نہیں رکھا، کبھی کسی جاہل کو علم نہیں سکھایا، کبھی اس کے دل میں نیکی کا خیال پیدا نہیں ہوا، ایک ہی طرح کی اس کی۔ لیکن ایک شخص وہ ہے کہ اس نے غلطیاں کی، اس سے گناہ بھی ہوئے، خطائیں بھی ہوئی، مگر اس کے دل میں اللہ کی طرف سے ندامت پیدا ہو گئی، یار میں نے اللہ کو جواب دینا ہے، مرنا ہے میں نے، منہ دکھانا ہے میں نے، اور ندامت پیدا ہو گئی۔ جی جب کیا ہو گئی؟ ندامت پیدا ہو گئی، تو قرآن مقدس کہتا ہے، سنیے، پہلا تو نفس ہمارا تھا، دوسرا فرمایا فلا اقسم بالنفس اللوامہ۔ ایسا تیرا ارادہ بدلا، رب تیری قسمیں کھانے لگ گیا، تھوڑی سی تیری نیت بدلی، رب کی یاد میں تو آ گیا۔ اب خیر آپ سمجھ رہے ہیں، شرم آ گئی، یار کچھ کرنا چاہیے، کچھ کرنا چاہیے، انہوں نے بڑی غلطی ہوئی، اللہ نے کہا اس کو اب ندامت ہو گئی، اس کو شرم آ گئی، اس کو گناہوں پہ شرم آ گئی۔ فلا اقسم بالنفس اللوامہ، او اب تو میرے شمار میں آ گیا ہے، اب تو میرے شمار میں آ گیا ہے۔ توجہ دیجیے، پھر اب ندامت ہوئی تو خدا کے شمار میں، اب ندامت کے بعد تیرے اندر درد پیدا ہوا، جی ندامت کے بعد درد پیدا ہوا، شرمندگی کو دھونے کے لیے تو نے توبہ کرنا شروع کیا، تو نے رسول اللہ پہ درود پڑھنا شروع کیا، تو نے ذکر اللہ کرنا شروع کیا، تو نے فرائض جو چھوڑے ہوئے تھے زندگی میں ان کو ادا کرنا شروع کیا، تیرے جو رہ گئی تھی چیزیں فرض وہ ادا کیا۔ اب تیرا یہ ہو جائے گا کہ پہلے تو شمار میں آیا تھا، اب چپکے رب فرشتے کے ذریعے تجھ سے کلام کرنا شروع کر دے گا، جی چپکے قرآن مقدس ہے نا جی، اس کو کہتے ہیں نفس ملہمہ۔ ایسے نفس کو کیا کہتے ہیں؟ نفس ملہمہ۔ دیکھنے میں ایک ہی طرح کا ہے نا، ہے تو آدمی ہے، مگر ایک پہلی درجے کا، ایک دوسرے درجے کا، ایک تیسرے درجے کا، جی اب وہ تیسرے درجے کا آدمی جو ہے اس کو کہتے ہیں نفس ملہمہ رکھنے والا شخص، وہ کہ جس کو ندامت ہوئی، اس نے اپنی شرمندگی سے توبہ کی اور دھونے لگ گیا، اب اپنے گناہ اور اپنی خطائیں دھونے لگ گیا۔ اب اللہ کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ۔ جی اب اللہ کہتا ہے اب میں اس کے اوپر فرشتے نازل کرتا ہوں اس کے دل، جی جو میرے قرب کی بشارت دیتے رہتے ہیں کہ تو میری جورسڈکشن میں آ گیا، تو میری حدود میں آ گیا، اب میری میگنیٹک ریڈیشن خدائی مقناطیسی لہریں اب تجھے کھینچنا شروع کر دیں گی، اب تو میری فیلڈ میں آ گیا ہے، مقناطیسی فیلڈ میں، اب تو پیچھے جانا بھی چاہے گا میں نہیں جانے دوں گا، جی اب تو جانا بھی چاہے گا پیچھے میں، چونکہ تو 2 سٹیپ گزر آیا ہے۔ اب جہاں سے دنیا کی کشش تھی نا، مثلا اب یہاں زمین سے اوپر فضا میں جب جہاز آپ چھوڑتے ہیں تو کتنے دور تک یہ مقناطیسی زمین کی لہریں جو ہیں میگنیٹک ریڈیشن اس کو کشش رکھتی ہے، پھر اس کے ساتھ اس گلیکسی اس سے نکالنے کے لیے اس کے پیچھے ایک راکٹ لگانا پڑتا ہے جو فورس سے کیا کرے اس کو نہیں چل کر دے، آگے نکال دے، آگے پھر فضا شروع ہو جاتی ہے ہوا کے دباؤ سے اوپر، پھر خلا آ جاتا ہے، وہاں سے جو چیز آپ راکٹ کے ذریعے اوپر کر دیں گے وہ مڑ کے واپس نہیں آئے گی، وہ واپس نہیں آئے گی۔ اور راکٹ کیا ہے؟ محبت۔ راکٹ کیا ہے؟ محبت۔ اور اگر اس
سے بھی زیادہ سپر ٹیکنالوجی استعمال کرے گا تو راکٹ کیا ہے؟ عشق۔ راکٹ کیا ہے؟ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ آپ کو سمجھ آئی؟ راکٹ ہے عشق، جو پلک جھپکنے میں تجھے تو اوپر لے جائے گا بھی لے جائے گا، لے جائے گا ہی لے جائے گا، مگر گاہے گاہے خدا کو بھی لے آتا ہے نیچے۔ گاہے گاہے خدا کو بھی نیچے لے آتا ہے۔ کہتا ہے نا کہ رات کو جب تو تنہائی میں اٹھ کر پچھلے پہر مجھے پکارتا ہے، تیری دلدوز آواز، تیرے ٹپکتے آنسو، تیرا ٹوٹا ہوا دل مجھے آسمان دنیا پہ آنے پہ مجبور کر دے۔ کیا بات ہے یار، ہمارا خدا بہت بڑا ہے، ہمارے نبی بہت بڑے ہیں، ہمارے صالحین اولیاء اللہ بہت بڑے ہیں۔ اللہ کہتا ہے تو آ تو سکھ، آنا رات کو پچھلے پہر جی اندر ہے اگر باہر نکلا، میرے ساتھ اس طرح بات کر جس طرح تو ماں سے بات کرتا ہوتا ہے۔ تو رٹا نہ لگا کتاب سے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ، اگر تجھے اس کا مطلب نہیں آتا چھوڑ دے، مجھ سے اپنی زبان میں بات کر۔ رب کی آنکھ چنگی طرح مولا میں اچھی رہا ہوں، میں آ گیا ہوں، تو نے خود کہا تھا پچھلے پیر آ، پھر میں دیتا ہوں۔ اور لوگوں اللہ کی قسم پچھلے پیر گیا ہوا کوئی خالی نہیں رہتا، کوئی خالی، لیکن پچھلے پیر جا کے ڈالر نہ مانگ، پونڈ نہ مانگ، تجھ سے تجھی کو مانگ کر مانگ لی ساری کائنات، تجھ سے تجھی کو مانگ کر مانگ لی ساری کائنات، اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اب اس دعا کے بعد۔